ذات خدا کے متعلق بحث نہ کرو۔ تمام چیزوں کی خلقت میں گفتگو کرو سوائے ذات خدا کے، کیونکہ اس بارے میں گفتگو کرنے سے سوائے حیرت زدہ ہونے کے اور کچھ حاصل نہیں۔ اسرار ذات الہی تک انسان کی رسائی ناممکن ہے۔ اگر تم اس کی عظمت پر غور کرنا چاہتے ہو تو اس کی عظیم المرتبہ مخلوق پر غور کیا کرو۔ وہ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ وہ اپنی قوت سے دن اور رات کو پیدا کرتا ہے۔ پس جس نے اس کی ذات کی حقیقت کے متعلق گفتگو کی وہ جہنمی ہوا۔ وہ اس وقت سے ہے جب کوئی چیز نہ تھی اور اسی وقت سے سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اس کا علم ان چیزوں کی نسبت جو ہونے والی ہیں ایسا ہی ہے جیسا کہ ان کے ہو جانے کے بعد ہوتا ہے۔ صفات الہی۔ محمد ابن مسلم کا بیان ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ یگانہ ہے اور حاجتوں اور مشکلوں کے وقت معتمد علیہ اور واحد المانی ہے۔ اس کے لیے مختلف معنی نہیں ہیں، نہ بالذات اور نہ بالاعتبار۔ محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ اتنا سن کر میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں۔ بعض اہل عراق کا دعویٰ ہے کہ خدا اس آلے سے سنتا ہے جو اس کی ذات میں موجود ہے اور اس آلے سے دیکھتا ہے جو سننے والے آلے سے مختلف ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جھوٹے ہیں اور بتحقیق اسماء صفات الہیہ سے باہر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے خدا کو مخلوق سے تشبیہ دی ہے، اور انہوں نے معرفت اسماء صفات الہیہ کے وقت اس کی ذات کو مخلوقات کی طرح خیال کیا ہے، یعنی اس کی ذات کو ایسا تصور کیا ہے جس پر اس میں جامد محض کا اطلاق کیا جا سکے، مثلا جسم وغیرہ کا، حالانکہ اس کی ذات اقدس ایسی تشبیہات سے پاک و منزہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ وہ سنتا ہے جیسا کہ وہ دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے جیسا کہ وہ سنتا ہے، یعنی کسی آلے کے بجائے اس کا نفس ذات فاعل ہے۔ عمرو ابن عبید معتزلی کے سوال کا جواب۔ ایک روز عمرو ابن عبید نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ قرآن میں جہاں غضب الہی کا ذکر ہے وہاں غضب سے کیا مراد ہے؟ کیا خدا پر بھی ایک حالت آتی ہے اور ایک جاتی ہے؟ فرمایا غضب سے مراد عذاب ہے۔ اس پر انسان کی طرح کوئی حالت طاری نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں داخل ہوتا ہے، انہوں نے خدا کا قیاس مخلوق پر کیا ہے۔ خدا کی ذات تغیر کو قبول نہیں کرتی۔ نبی، رسول اور امام کا فرق۔ نبی وہ ہے جو خواب میں فرشتے کو دیکھتا ہے اور بیداری میں اس کی آواز سنتا ہے۔ رسول وہ ہے جو بیداری میں فرشتے کی آواز سنتا ہے، خواب میں بھی فرشتے کو دیکھتا ہے اور بیداری میں بھی۔ امام وہ ہے جو حالت بیداری میں فرشتے کی آواز سنتا ہے اور اس کو خواب کی حالت میں دیکھتا ہے، نہ کہ بیداری میں۔